تو آیت بتا رہی ہے کہ یہ آخری آیات میں سے ہے، اور آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا دین کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ ہم غور فرما رہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے بھی اس آیت سے کام لیا، آیت کو استعمال کیا، وہی آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن دین اسلام کامل ہو چکا، مگر یہ مہدوی جو ہیں ان کا دین 890 سال کے بعد کامل ہوا۔ غور تو فرمائیے، یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ان کا الزام یہ ہے آیت جس دن نازل ہوئی 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اس دن دین اسلام کامل ہو گیا، کیونکہ اللہ اعلان فرما رہا ہے تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ تو دین اسلام تو کامل ہوا 10 ہجری میں، مگر یہ مہدوی جو ہیں ان کا دین 890 سال کے بعد کامل ہوا ہے، یہ ان کا الزام ہے۔ الزام کیا ہے؟ اتہام ہے، میں آگے چل کے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرام اور ہر حلال بتا دیا، اب کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ کہنے سے ان کا مقصد کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر چیز جو حلال ہے آپ نے بتا دی، ہر چیز جو حرام ہے آپ نے بتا دی، اب اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، تو یہ بھی ہم پہ ایک طرح کا اعتراض ہے اور عجیب و غریب اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مہدوی چند اصول ان کے ہیں، اور جیسے ذکر دوام، توکل اور صحبت صادقین وغیرہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، ان کا یہ جو معنی ان الفاظ کے لیتے ہیں، ذکر دوام، صحبت صادقین اور توکل وغیرہ، ہم وہ معنی نہیں لیتے، اس لیے یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا معنی لیتے ہیں، اور مجھے بھی انفارچونیٹلی مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو سلفی جماعت ہے، جن کو عام طور پہ لوگ وہابی فرقہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں توکل کے کیا معنی ہیں، ذکر دوام کے کیا معنی ہیں، صحبت صادقین سے وہ کیا مطلب لیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو کچھ کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے تھے۔ مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم وہی معنی لیتے ہیں، اس کا مطلب وہی سمجھتے ہیں جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کی سنت قولی، آپ کے ارشادات، حضور کی سنت فعلی، آپ کا عمل، ہم یہی جانتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم مانتے ہیں۔ آپ جو سمجھتے ہیں اس کو ہم ماننا ضروری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم آپ کی سمجھ پہ اپنے دین کا دار و مدار نہیں رکھ سکتے۔ اب صحبت صادقین مثال کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ
مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقوں کے ساتھ رہو۔ اللہ جو فرما رہے ہیں ہم وہی مانتے ہیں، آپ اور فرما رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر بتاتے ہم کو آپ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا معنی اس آیت کے لیتے ہیں، تو خود بحث ہو سکتی تھی، کچھ بات ہو سکتی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ بھائی اس ساری بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلا وجہ، بے سبب آپ ایک جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے عقیدے پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتا دی کہ مہدوی یہ بلیو کرتے ہیں کہ 980 سال کے بعد یا 890 سال کے بعد اللہ کا دین کامل ہوا؟ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ کس نے آپ کے کان میں یہ بات پھونک دی؟ کیا یہ وہی تو نہیں ہے جس نے حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ناکام رہا؟ کیونکہ آپ کے پاس ولایت کا علم تھا، ولایت محمد کا علم تھا آپ کے پاس، شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے غور فرمایا۔ مگر یہ مجھے تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جو آپ، یہ کوئی سوال ہے؟ بھئی آیت کہہ رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کبھی یہ فرمایا کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا، 890 سال کے بعد مکمل ہوا؟ کیا کسی مہدوی نے کبھی یہ بات زبان پہ لائی ہے جو آپ کے خیال شریف میں آ گئی ہے؟ کس بنا پر آپ یہ الزام نہیں ہے بلکہ اتہام ہے، تہمت ہے جو ہم پہ لگا رہے ہیں اور نہ حق لگا رہے ہیں؟ ہم نے نہ آپ کا نام لیا، نہ آپ کے عقیدے پہ ہم نے کوئی اعتراض کیا۔ آپ اعتراض کرتے ہیں تو ایسا سرسری بلکہ اننیسیسری کہنا چاہیے جی، سرسری یا اننیسیسری؟ آپ غور فرمائیے، بخاری شریف میں حضور کی ایک حدیث آئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث پہ کاش آج عالم اسلام میں عمل ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج عالم اسلام کو اس کی سخت ضرورت ہے، مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ضرورت ہے، سارے عالم اسلام کو ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، آبرو، آپ غور فرما رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ آپ نے غور فرمایا، آج کے حالات جو ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے افتراق کا زمانہ، انتشار کا زمانہ۔ امت مسلمہ میں پھوٹ در پھوٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امت، اور یہ لوگ برابر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ تیرا اسلام غلط، میرا اسلام صحیح، اور تو غلط اور میں صحیح، یہ چل رہا ہے اور یہ رک نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیے عالم اسلام کا عالم کیا ہو گیا، کیا ہو چکا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔